رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرتا ہے اس کا مال ایک تو پاکیزہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس مال کی شر اور شرارت سے اور اس مال کے فتنے سے بھی اللہ اسے محفوظ فرماتے ہیں۔ لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا اللہ ذوالجلال اس مال کو گنجا سانپ بنا کے اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیں گے، اور پھر وہ سانپ جو گنجا صرف اس لیے ہے لأجل سمہ ہی، اتنی زہر اس کے اندر رکھی ہے اللہ نے کہ اگر وہ ایک مرتبہ دنیا میں پھونک مار دے تو ساری ہریالی جل کے راکھ بن جائے۔ وہ سانپ یأخذ بلہزمتی یعنی شدقین، اس کی باچھوں سے پکڑے گا قیامت کے دن۔ کیوں بھلا؟ انہی باچھوں کو پھلا پھلا کے لوگوں پر رعب تم جماتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا بینک بیلنس جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ سونا اور یہ چاندی، یہ مال قیامت کے دن اس کے ساتھ آگ میں تپا کے ان کی پیشانیوں کو بھی اس کے ساتھ تپایا جائے گا، دم لگائے جائیں گے، اور اللہ ذوالجلال چہروں پر بھی اور پشت پر بھی اور اس کے دائیں بائیں پہلوؤں پر بھی سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ اسلام کا رکن تو ہے ہی ہے، مال کی پاکیزگی کے لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کسی کا کوئی حق نہیں کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے اس میں ادنا بھی کمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ملعون ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ جس چیز پہ اللہ نے لعنت کر دی اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی زکوٰۃوں کو نکالنے کا بندوبست کیا کرو، لیکن کیسے؟ جو شرعی اصول ہے، شرعی اصول یہ ہے 7.5 تولے سونا ہے، وحال علیہ الحول، اور سال گزر گیا ہے، تمہیں زکوٰۃ 2.5% دینی ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، سال گزر گیا ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میّر بیان کیے ہیں، 30 گائے پال رکھی ہیں، 1 سال کا بچڑا دینا ہوگا، 40 ہو گئی ہیں، 2 سال کا بچڑا دینا ہوگا، 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری دینی ہوگی، 5 اونٹ ہے تو 1 بکری دینی ہوگی، 10 مشکیزیں اگر شہد کا کاروبار کرتے ہو وفی کل 10 ازق زق، 10 مشکیزیں شہد اتارا ہے تو 1 مشکیزہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اس زکوٰۃ 2.5% پہ آج لوگ تیار نہیں ہوتے، 36 قسم کے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر بھی واویلا ہے، رونا دھونا ہے۔ یاد رکھیے گا اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو، جب تک کسی معاشرے کے اندر نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام درست نہ ہو، نہ اس معاشرے کے اندر خیر آتی ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ اس میں برکت آتی ہے۔ بورڈ آف گورنر کی میٹنگ ہوتی سیدنا عمر کے پاس تو پہلا سوال یہ ہوتا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، باقی ایجنڈا پھر پیش کرنا، یہ بتاؤ کہ اپنے اپنے علاقے میں نماز کی پابندی کرواتے ہو کہ نہیں، یہ سب سے پہلا ایجنڈا ہوتا تھا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فمن حفظها وحافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے
اسے پابندی سے پڑھتا ہے فقد حفظ دین، اس نے تو اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی. ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دنیا کے کسی کام کی حفاظت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا میرے معزز اور مکرم اور پیارے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، زکوٰۃ کا نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام مضبوط تھا، خراج بھی آتا تھا. جن کو اپنے تابع کر لیا کافروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال 6 مہینے 10 دن سیدنا ابوبکر کی خلافت رہی، صرف زکوٰۃ کا نظام مضبوط تھا. جنگیں اس وقت بھی ہوئی، سیدنا عمر آئے، 10 سال ان کی حکومت رہی، خلافت رہی، اور انہوں نے 64 لاکھ مربع میل فتح کیا. جنگ کرنا آسان نہیں ہوتا. پھر سیدنا عثمان آئے، جنگیں اس وقت بھی ہوئی، دائرہ اسلام اس وقت بھی وسیع ہوا. پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے رہے. پھر ان کے بعد سیدنا معاویہ 20 سال کے قریب. چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، صرف ایک نظام تھا، زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا گیا. اتنا مال تھا، لوگوں نے کہا کیا کرے مال کو، کہا مسکینوں کو دو، کہا مسکین تو ختم ہو گئے، فقیروں کو دو، کہتے کوئی فقیر رہا ہی نہیں ہے، کہا لوگوں کے قرضے اتارو، اتر گئے ہیں، جاؤ اناؤنس کرو گلیوں میں کسی کی شادی ہونے والی ہے، شادی کر دو، ہو گئی. قرضے دو تاجروں کو کہ وہ اپنی تجارت کو فروغ دیں. کہا مال تو پھر بچ گیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بکھیر دو، کوئی پرندہ اڑان بھرتا ہوا یہاں سے بھوکا نہ گزرے، اتر کے کچھ کھا کے ہی جائے. آج مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے اور مسلمان نمازوں کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. یہ زکوٰۃ کا کوئی اصول نہیں کہ ہے تو اپنے ایک بھٹے کا مالک، ایک ٹرالی بھری مسجد میں بھجوا دی، کہا جی میری زکوٰۃ ہو گئی. نہیں، شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، مگر نہ وہ مال پاک نہیں ہوگا، باعث برکت نہیں ہوگا. اور یہاں میں ایک گزارش بھی کر دوں، یاد رکھا کریں جو زکوٰۃ کا وقت آ گیا وہ بعد میں آپ کے پاس نہیں رہنی چاہیے. زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کیا کرو. اس رمضان زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اگلا سارا سال تقسیم کرتے رہنا اور اپنے ہی اکاؤنٹ اپنے ہی تصرف میں رکھنا، وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے. وہ 8 مصارف جن کا تذکرہ سورۃ توبہ میں اللہ جلال نے کیا ہے، آپ اس بات کے استحقاق نہیں رکھتے، مجاز نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو پہنچائیں جن کی یہ اللہ جلال نے ضرورت بنائی ہے.